بہرحال ایک مسئلہ تھا جو سلجھ رہا تھا. ایسے کئی فتنے اسلام مسلمان دشمن جس کے کچھ ایجنٹ ہندوستان میں ہیں اور کچھ ایجنٹ ملک کے باہر یہود و نصارہ کے ہاتھ میں جس کا ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی حال کا جو خطرناک فتنہ جس کو آپ نے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، نیٹ کے اندر، موبائلوں کے اندر گھومتا ہوا دیکھا ہوگا کہ ہجڑے شکل کا ایک آدمی جس کے بال لمبے لمبے کہ جس میں 4 ہاتھ پھول لگ کر وہ لیڈیز بن سکتا ہے، چہرے پر سنت نہیں، ہجڑے کا منہ، اور اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ. یہاں حیدرآباد کے علاقے میں یہ آدمی اور شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی دلی کے پی وی ہاسپٹل کے اندر آیا تھا. دربھنگا کے اندر پیدا ہوا آدمی، بہاری لڑکا، وہاں گیا تھا. ڈاکٹروں نے اسے یہ کہا کہ بھئی یہ مرض ہمارے قابو سے باہر ہے، علاج نہیں ہو سکتا. 5 مرتبہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اور قدرت کا چمتکار ہوتا ہے، کرشمہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، قدرت کا چمتکار ہوا، کرشمہ ہوا، اسے صحت مل گئی. صحت کا ملنا کیا تھا کہ غرور کے اندر مبتلا ہو گیا. فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور جس نے کہا کہ میں رب ہوں اور رب کے اندر بھی اعلیٰ رب ہوں، اسے 300 سال تک سر کا درد نہیں آیا، پیٹ کا درد نہیں آیا، بخار نہیں آیا. کہا کہ لوگ بخار میں مرتے ہیں، سر کے درد میں مرتے ہیں، جو مجھے درد نہیں آ رہا ہے، مجھے پیٹ کا درد نہیں آ رہا ہے، تو میں عام انسان نہیں ہوں، میں عام ناگرک نہیں ہوں، میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو قدرت کا ایک آزمائشی مرحلہ تھا. یہی مرحلہ شکیل بن حنیف کے ساتھ ہوا کہ جب وہ ہاسپٹل سے نکلا تو شفایاب ہو گیا. تو اب اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی موعود ہوں اور مسیح موعود ہوں. حدیث کے اندر جو بشارت دی گئی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی، میں آ چکا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ امام مہدی کے نام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، بلکہ خود زمانے نبوت کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی تھی کہ نبوت کو 50-50 کر لیا جائے. دین کی نبوت آپ کر لیں، رات کی میں کر لوں گا، یا رات کی میں دن کی آپ، یا یہ کہ 15 پارے میرے 15 پارے آپ کے. اس قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس فتنے کو خلاخانہ کرنے کا حکم دیا. آپ کو معلوم تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، مہدیت کے جھوٹے دعوے دار، مسیحیت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی نشانیاں بیان کی کہ اتنی نشانیاں کسی اور چیز کی نہیں بیان کی. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ایک ایک پوائنٹ آپ نے بیان کیا. ناک اس کی اونچی ہوگی، اب یہ شکیل بن حنیف کا ہے چپٹا ہجڑے کی طرح، اور یہ حیدرآباد کا ہجڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشانی روشن ہوگی، دیکھ کر پتہ لگے گا کہ چاند چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے. چہرہ فاروق ہوگا، مصنون، بغیر داڑھی کے سوال ہی نہیں ہوگا. یہ آپ نے کہا اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا. نہ شکل ملتی ہے، نہ خاندان ملتا ہے، نہ قبیلہ ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ کے اندر وہ ظاہر کریں گے. 40 سال تک پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں ہوئے. نام ان کا میری نام کی طرح جو ہے محمد ہوگا، اور میرے ابا کے نام کی طرح ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا. میری ماں کے نام کی طرح ان کی ماں کا بھی نام ہوگا. کتنی علامتیں، نام، پیشانی، نام، قد و قامت، چہرے کی بشاشت کہاں ظاہر ہوں گے. اور پھر مدینہ طیبہ وہ مسکن بنائیں گے اور اس کے خلاف ایک سفیانی لشکر آئے گا. مقامی بیدا کے اندر باوجود طاقت اور قوت کے وہ دھسا دیا جائے گا. اور جس سال آپ رونما ہوں گے اس سال خونی جنگ ہوگی. مینا کے میدان کے اندر حجاج آپس میں لڑ پڑیں گے. مکہ مکرمہ پر ایک جو ہے اسلام مسلمان دشمنوں کا قافلہ حملہ آور ہوگا. اور ورلڈ کے اندر ایک مقام میں ایک خلیفہ، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر المسلمین کے ان
کے بعد اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی، مصر، عراق اور فلسطین اور دوسرے علاقوں پر ناکہ بندی کی جائے گی، فرات کے دریا کے اندر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، کئی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بتائیں کسی خلیفہ کا انتقال ہوا، بتائیں مقام بیدا کے اندر سفیانی لشکر دہشت نہشت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کا مقام وہاں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ بتایا، اور آپ نے مدینہ طیبہ کو ان کا مسکن بتایا۔ یہ تو دربھنگہ میں پیدا ہوا، یہ تو حیدرآباد کے اندر ظہور ہوا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مطابقت نہیں۔ آپ حیرت کریں گے کہ مسلمانوں پر انٹرنیشنل لیول پر، عالمی لیول پر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت سے لے کر 2014 تک ایران کے اندر سب سے زیادہ اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے محمد جون پوری، جو جونپور کا رہنے والا تھا، اس نے بحریت کا دعویٰ کیا۔ 3,500 افراد دنیا کے لیول پر، عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر 3,500 افراد نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانی کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کو توڑا جائے گا، آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کی تعریف کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس بیوقوف کی تعریف کے لیے امریکی، اسرائیلی کتے، یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمن ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کوئی نشانی نہیں۔ ایسے فتنے، ایسے حالات امت مسلمہ کے سامنے درپیش ہیں۔ امت مسلمہ اپنے اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دے، اور پھر تھوڑے تھوڑے مسئلوں کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے سے امت کی جو طاقت اور امت کی جو قوت ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور زمین کے اندر تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ اور آقا نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں یا ایک ٹین کا بہتے پانی کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ایسا امت مسلمہ کی حالت ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس 55 مسلمانوں کے ممالک، میں اسلامی نہیں کہہ رہا، مسلم ممالک رہنے کے باوجود آج مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں اور مسلمانوں کی کوئی قوت نہیں۔ آج مسلمان دھوکہ دینے میں، آج مسلمان زنا کرنے میں، شراب پینے میں، معاملات خراب کرنے میں سب سے نمبر اول پر ہے۔ منافقوں کی پوری نشانیاں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے عنوانات کی جھلکیوں کے اندر کئی عنوانات، جیسے سڑکوں کا ناجائز استعمال، انسانی صحت کا